وجب احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں، اور ذو الحجہ کی آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے، اور انشاءاللہ اتوار کو 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے، اور قربانی کی سنت کو اللہ تعالیٰ سب کو ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ریاکاری، تکبر، اخلاوہ، شوبازی، نمود و نمائش سے اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو محفوظ فرمائے، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کی ادا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں قربانی کے حوالے سے میں یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں۔ ویسے تو قربانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں جو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، اور جو قربانی کے مسائل ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، لیکن 2-4 باتیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں، ہماری حاضر لگ رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اب میں نے سورۃ انعام 8واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 162 اور 163 کو میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 162 میں ابتدا میں ایک تاکیدی لفظ استعمال کیا ہے، کل، اور کل کہاں کا ہے؟ وہ خاص پیغام اور خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں اور میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ انا، یہ بھی تاکیدی لفظ ہے، کل بھی تاکید ہے اور انا بھی تاکید ہے، اور تاکید کہاں آتی ہے؟ جہاں کوئی خاص بات، خاص پیغام، خاص تعلیم یا خاص ہدایات ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، محیایا، اور میرا دنیا میں ظاہری طور پہ زندہ رہنا، ومماتی، اور دنیا سے چلے جانا، موت کا دروازہ گزر جانا، یہ 4 عمل، کیا؟ یہ 4 میرے عمل جو ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں ہے، فقط للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بڑی خاص تعلیم ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، شوبازی، نمود و نمائش، کسی کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم سب کو بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی کام کسی کے لیے نہیں کرنا، جو بھی کام کرنا ہے میرے لیے کرنا ہے، اس میں کسی کی دخل نہ کرنا، کسی کو بھی داخل نہیں کرنا، صرف میرے لیے۔ اور میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، کچھ ایک
کے لوگوں کا گروہ آئے گا جب وہ اپنے اعمال لے کر گزر رہے ہوں گے نا لوگوں کے قریب سے، تو دو لفظ آتے ہیں کہ ان کے اعمال انبار لگے ہوں گے. کیا؟ انبار، یعنی پہاڑوں کی طرح بڑے اعمال ان کے پاس ہوں گے. نمبر دو، پھر خوبصورت ہوں گے. اور جب وہ گزر رہے ہوں گے نا، جب وہ گزر رہے ہوں گے نا، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو بخشش ہے، یہ تو ان کے اعمال کو دیکھ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ یہ تو بخشے گئے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے نا تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائے گا، جس کو ہم اپنی بولی میں غصہ کہتے ہیں. اتنا جلال آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی دوزخ میں پھینک دیں. دنیا پریشان ہو جائے گی، دنیا حیران ہو جائے گی کہ یار ہم تو تصور کر رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ یہ تو بخشے جائے. ان کے اعمال بھی بڑے خوبصورت ہیں، پھر اعمال بھی کثیرہ ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اعمال ہیں اور ہیں بھی خوبصورت. ہم نے تو تصور کیا تھا، خیال کیا تھا کہ یہ تو بخشے جائے. تو اللہ تعالیٰ پورے جلال میں آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بھی اور ان کے اعمال کو بھی دوزخ میں پھینک دو. وہ بندے جب آپس میں اتنی مغویاں کریں گے نا آپس میں، تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو اپنی طرف سے جواب دے گا کہ ان اعمال میں میری رضا شامل نہیں ہے. یہ سارے اعمال جب یہ دنیا میں کرتے تھے تو یہ لوگوں کو راضی کرتے تھے. نماز میری پڑھتے تھے، سجدہ میری بارگاہ میں کرتے تھے، راضی کسی اور کو کرتے تھے. سحر افطاری روزہ کی عبادت کرتے تھے لیکن راضی کسی اور کو کرتے تھے. میری راہ میں خرچ کرتے تھے، خرچ میری راہ میں کرتے تھے اور میرے ہی مال میں سے، لیکن راضی کسی اور کو کرتے تھے. اس میں میری رضا شامل نہیں ہے. اس لیے میں الحمدللہ کثرت کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں اور یہ آپ بھی یاد رکھا کریں. اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور آپ اس کو اپنے دامن میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کے ایک اعمال جاری رکھیں. اس میں پہلی بنیاد، پہلی شرط رزق حلال ہے. کیا ہے؟ رزق حلال. اور جو دوسری شرط ہے وہ ہے نبی کی اطاعت. اور تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اب یہ خوبصورت عمل اور خوبصورت پیغام یہ اپنے دامن میں رکھیں اور ریاکاری سے بچائیں، دکھلاوے سے بچائیں، شوبازی سے بچائیں، نمود و نماز سے بچائیں، یہ لوگوں کے پروٹوکولوں سے بچائیں اپنے آپ کو. اور ہم انہی باتوں میں تو مر گئے. مثلا ابھی بھائی سنیم صاحب نے نعرہ لگایا علماء اہل سنت. تو جب علماء وہ تو ایک مشترکہ اعلان تھا نا، ایک اجمالی تھا، اس میں کوئی میرا نام نہیں تھا، لیکن ایک مشترکہ نام نعرہ تھا. نعرہ علماء اہل سنت. لیکن اندر ایک بیلی بیٹھا ہوا ہے، اندر ایک بیلی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس سے پناہ دینا. پھر وہ بندے کو ابھارتا ہے، وہ کہتا ہے کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. اب بیڑا غرق وہی کرتا ہے جب کہ ہم ان پروٹوکولوں میں اپنے آپ کو ختم کر دیا، فنا کر دیا اپنے آپ کو اور تباہ و برباد کر دیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے بڑے خوبصورت اعمال لے کر آئیں گے، انبار لگے ہوں گے. لیکن جب رب کے دربار میں آئیں گے تو میں نے ابھی جملہ استعمال کیا حدیث پاک کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے جلال پر ہوگا. رب فرمائے گا ان کو بھی اور ان کے اعمال کو دوزخ میں پھینک دو. نہ مجھے غرض ان سے ہے، نہ مجھے غرض ان کے اعمال سے ہے. اس لیے کہ یہ ساری زندگی میں انہوں نے جو بھی نیک عمل کیا ہے وہ میرے لیے نہیں کیا، یہ لوگوں کو راضی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم مارے گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے دوستو میں تو یہ عرض کروں گا یہ تین چیزوں کا خاص خیال رکھو. ایک تو رزق حلال کا خاص خیال رکھو اور ایک نبی علیہ السلام کی اطاعت کو سامنے رکھو اور ایک اللہ تعالیٰ کی بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
بس یہ تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پھر اس کو سامنے لا کر اس کے مطابق کرنا اور عبادت کرنا, نیکی کرنا, نیک عمل کرنا, انشاءاللہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. آئیے محترم قرآن مجید کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فرما دیجیے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا دنیا میں ذاتی طور پہ زندہ رہنا اور دنیا سے میرا چلے جانا, یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ رب نے فرمایا, فرما دیجیے ان سے للہ, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی غیر کے لیے. سارے بولیے کسی غیر کے لیے کیسے تعلیم ہے؟ للہ. اور آگے للہ ہے. ہاں کی جو ضمیر ہے نا, ہاں کی جو ضمیر ہے وہ اعمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. للہ ہے. ان پیچھے جو اعمال بیان کیے گئے نا, نماز, قربانی, زندہ رہنا, دنیا سے چلے جانا, پھر اس میں زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, عبادت و ریاضت بھی ہے, فرضی کی عبادت بھی ہے, نفلی بھی ہے, سارا کچھ اسی کے اندر ہی ہے. کیا سارا کچھ اسی کے اندر ہی ہے. تو للہ ہے یعنی سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا ہاں کی ضمیر پچھلے اعمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پیچھے جن اعمال کا رب نے ذکر کیا ہے وہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ بولیے اللہ تعالیٰ. یہ جملہ بلانا نہیں ہے, یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے اور یہ بات اس سے بھی کمال ہے, بہت خوبصورت اپنا تعارف کروایا جس کے لیے یہ سارا کچھ ہے. پتہ اس کی عظمت کیا ہے, اس کی رفت کیا ہے, اس کی شان و شوکت کیا ہے, اس کی قدر و منزلت کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کا اختیار کیا ہے, مولا کیا ہے. فرمایا رب, وہ رب ہے, وہ رب ہے. کیا مطلب؟ وہ پالنے والا ہے, وہ سہولتیں دینے والا ہے, وہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, وہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. کن کی؟ تو رب نے فرمایا عالمین, سارے جہانوں کو اگر کوئی پالنے والا ہے تو وہ صرف اللہ, جس کے سارا کچھ ہے. سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. کیوں؟ یہ سارے جہانوں کا پالنے والا تو میں ہوں. پھر اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا تعارف کروایا. کیا؟ اور یہ تعارف اس سے بھی کمال ہے. فرمایا سنو, رب العالمین میری اس صفت میں, رب العالمین میرے اس قوت میں, میری اس طاقت میں, میرے اس اختیار میں, رب العالمین میری اس عظمت میں, رب العالمین میری اس شان میں, رب العالمین میری اس صفت میں, رب العالمین میری اس رفت میں لا شریک لہو, میرا کوئی ثانی نہیں. کیا لا شریک لہو, میرا کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہو, میں یکتا ہوں, میں واحد ہوں, میں ایک ہوں. میری اتنی طاقت ہے کہ میں رب العالمین ہوں, اور اتنا رب العالمین ہوں کہ لا شریک لہو, میرا کوئی شریک نہیں ہے. کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسی اس کی تعریف اور کتنی اس کی عظمت ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے انما اکرم من اکرمنی, انما اکرم من اکرمنی. اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تو میرا اکرام کر, میں تیرا اکرام. آئے آئے کیا اس نے جملہ فرمایا ہے؟ انما, اے ابن آدم, انما اکرم من اکرمنی, تو میرے حکم کا اکرام کر, تو میرے فرمان کا اکرام کر, تو میرے پیغام کا اکرام کر, تو میری تعلیم کا اکرام کر. جو میں پیغام, جو تعلیم, جو درس, جو سبق میں اپنے محبوب علیہ السلام کے زبان نبوت کے توسط سے, ذریعہ سے جو تمہیں دے رہا ہوں, بس انما اکرم من اکرمنی. اے ابن آدم, اے آدم کی اولاد, یہ خوب سودا نقل ہے. اس ہاتھ دے, اس
آخلے انما، دوستوں یہ باتیں بھلانی نہیں ہے، انما اکرما مانا اکرمانی، تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں، تو میرا خیال کر، تو میرا خیال کر میں تیرا خیال کرتا ہوں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، تو جب میں تیرا ہو گیا نا تو تجھے میں اپنا بنا دیا تو پھر تیرے ایک بار کو دنیا کی طاقت ڈنگا نہیں کر سکتی ہے، وہ کوئی بھی میری نگاہ سے تیری طرف نہیں دیکھ سکتا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، کیا 10 سال کچھ مہینے کچھ دن رب کی زمین پر آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم، دی ہوئی تربیت پر آپ اس طرح چلے، گامزن ہوئے کہ خدا کی عظمت کی قسم 22 لاکھ مربع میل تک جنگلوں کے موذی جانور اور درندوں نے بھی کسی کو میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے وقت کے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیا۔ کبھی ہم زندگی جب پڑھتے ہیں نا تو اپنے گریبان پہ جھانکتے ہیں، یار کیا ہو گیا، کس جگہ پہ چل پڑے اور کس راستے پہ چل پڑے اور کدھر سے کدھر نکل گئے۔ بہرحال میں ایک قرآن مجید تھا، اب میں حدیث پاک کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں، حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رہا میں صرف چند باتیں جو عید کے ساتھ بالکل وابستہ ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا عید والے دن، وہ چند باتیں میں آپ کے گوشوار کر رہا ہوں، باقی فضائل مسائل قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی، چند باتیں ضروری جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ صحابی جس کا میں نے نام لے لیا ہے وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عید والے دن، فرمایا ان اول مبتدہ فی یوم، فرمایا آج کے دن، کیا آج کے دن جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے، کیا عید والے دن فرمایا کہ آج کے دن جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے نماز، کیا ہے نماز، فرمایا دوسرا کام ہے قربانی۔ اب یہ دو باتیں دینے کے بعد آگے بولنے کی دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے جب فرما دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کلمہ پڑھنے والوں بس عید والے دن پہلا کام کیا کرنا ہے نماز اور دوسرا کیا ہے قربانی، اتنے کافی تھا، فرما دینا کافی تھا۔ لیکن اگلی ترتیب سنیے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسی طرح ہی کیا فقد اصاب سنتا، اس نے ہماری سنت کو ہی اپنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے قربانی، کیا قربانی کو نماز سے قبل، کیا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے قبل قربانی کر دی، وہ لحم، وہ ایک گوشت ہے، جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے لیے، کس کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جس طرح ہم گوشت لاتے ہیں کھانے کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے یا مہمانوں کے لیے، وہ لحم، وہ قربانی نہیں ہے، وہ عام گوشت ہے جس طرح ہم گھر والوں کے لیے لاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ترتیب، میرے آقا نے اپنا سارا پیغام، تعلیم، درس اور سبق اپنی امت کو دے دیا ہے کہ عید والے دن جو ہمارے معمولات ہوں گے ان معمولات میں پہلا معمول ترتیب سے کیا ہوگا، پہلے نماز، اس کے بعد پھر قربانی، پھر فرمایا جس نے اسی طرح ہی کیا اس نے ہماری سنت کو اپنا لیا، سنت کے مطابق کام کیا، جو اس سے ہٹ گیا، ہماری سنت سے ہٹ گیا تو وہ قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ عام گوشت کی طرح ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے وصال شریف تک
مدینہ المنورہ میں 10 سال قیام کیا ہے. کتنے؟ 10 سال قیام کیا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے 10 سال ہی قربانی کی ہے بلا ناغہ. میرے آقا علیہ السلام نے کسی سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا. ہر سال جو قربانی کے منکر ہیں ان کے لیے قرآن مجید بھی یہ بھی سند ہے اور نبی کا سارا عمل وہ بھی سند ہے. وہ کہتے ہیں یہ فضول ہے. اگر کوئی شخص کہے قربانی کے پیسے صدقہ کر دیتا ہوں, کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں, کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتا ہوں, اگر یہ کام ایسے شروع ہو گیا تو قربانی کا وجود ختم ہو جائے گا. قربانی کا وجود نہیں رہے گا. قربانی وقت پر مقررہ پر ہے, حج وقت مقررہ پر ہے. صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کی بچیوں کی شادی کرنا, یہ عمل پورا سال چلتا رہتا ہے. جب تیرا جی چاہے تو غریبوں پہ خرچ کر. اگر ایسا معاملہ ہوا تو حج کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. جبکہ حج ایک علیحدہ رکن ہے, قربانی ایک علیحدہ رکن ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک علیحدہ حصہ ہے. اس میں آگے مزید اور تشریح ہو سکتی ہے, پر میں پھر بھی چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام کتنے سال مدینہ المنورہ رہے؟ 10 سال. اور آپ نے کسی سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا. اب اگلی بات سمجھیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ السلام نے جب بھی قربانی کی ہے 2 مینڈوں کی کی ہے. کتنی؟ 2 جانوروں کی قربانی کی ہے. اور کبھی تو جہاں تو کہ عید کی نماز کا پڑھنا کھلے میدان میں یہ میرا کی سنت ہے. لیکن اب جب کے میدان اتنے نہیں رہ گئے تو کتنی مساجد ہے, اس لیے مجبوری ہے تو مساجد کے اندر ہی عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جس طرح حج کے موقع پر پہلے دن تو پہلے دن آتے ہی جب مزدلفے سے نکلیں گے تو کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارنے کے بعد پھر جناب وہ اپنا قربانی کریں گے, ٹن کروائیں گے, احرام کھولیں گے, پھر طواف زیارت کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے آتا ہے 11 کا دن, پھر آتا ہے 12 کا دن. 12 تک یعنی حکم ہے. 13 کو بھی 3 کنکریاں مارتے ہیں, برکت ہے, حکم نہیں ہے. تو 11 اور 12 والے دن کنکریاں مارنا زوال کے بعد سنت ہے. تو وہاں لوگ بیٹھے رہتے تھے, انتظار کرتے تھے, لوگوں کا رش پڑ جاتا تھا, ہجوم ہو جاتا. جو ہی زوال ختم ہوتا تو زور پڑتا تو کثیر تعداد میں لوگ نیچے آ کے شہید ہو جاتے تھے. اب علماء نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا. 2005 میں حج کے موقع پہ وہاں تھا تو میں بیٹھا ادھر پٹی چل رہی تھی. تو میں نے جب توجہ کی نا تو پٹی عربی میں تھی تو میں نے تھوڑا بہت ٹوٹی پھوٹی کوئی عربی آتی تھی تو میں نے کوشش کر کے کوشش کی یار اس کو میں نے سمجھوں. تو میں نے اس کو سمجھا تو اس میں یہ تھا کہ علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے, علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 اور 12 دن کنکریاں زوال کے بعد مارنے کا حکم ہے. تو لوگ وہاں جمع ہوتے رہتے ہیں, لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے. جب زوال ختم ہوتا ہے نا تو یکدم زور پڑتا ہے تو بڑی دنیا نیچے آ کے شہید ہو جاتی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد 24 گھنٹے جب جی چاہے کنکریاں ماریں. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اجتہاد بھی ایک دین کا حصہ ہے. یہ وہ علماء کر سکتے ہیں جو مجتہد ہوتے ہیں, جو ہائی لیول کے میری طرح کے نہیں, جو ہائی لیول کے اہل علم ہوتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں یار اس کے اندر کو مجبوری ہے تو نقصان بڑا ہے, اس لیے اس کو یاد اس طرح اختیار کر دیا جائے, اس میں اس کو اجازت میں دے دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آسانی پیدا ہو جائے. اس لیے اب کھلے میدان تو بہت کم رہ گئے ہیں. کون نکلے بار کھلے میدانوں کے لیے, یعنی مجبوریاں ہیں. اس لیے اب اجازت ہے کہ مساجد کے اندر ہی عید کی نماز کیا جائے گی ہو جائے تو الحمدللہ سنت کے مطابق ہی ہے جو اجازت ہے. بہرحال آقا علیہ السلام نے کبھی تو قربانی جہاں نماز پڑھائی وہی مصلی پہ کرے تو آپ کے سامنے ایک مینڈا پیش کیا جاتا اور آپ اس کو ذبح کرتے.
اور جب ذبح کرتے تو ذبح کرنے کی عادت کرتے باری تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے کسی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب دوسرا میدان آتا قربان جائے آقا علیہ السلام نے خدا کی عزت کی قسم کوئی موقع نہیں ہے اب اس کی ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اتنا جملہ اجمالی استعمال کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی موقع پر بھی اپنی امتی کو بھلایا نہیں, نظر انداز نہیں کیا ہے. ہر موقع پہ امت کے ساتھ ملا کر شفقت فرمائی ہے, پیار فرمایا ہے, یاد رکھا ہے. آقا علیہ السلام نے اگر قیام مدینہ المنورہ 10 سال ہر سال 2 جانوروں کی قربانی کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راوی ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی راوی ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی راوی ہے, حضرت ابو ہریرہ بھی راوی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس بھی راوی ہے. آقا علیہ السلام ہر سال 2 بیٹوں کی قربانی کرتے اور پہلی قربانی کرنے کے بعد اگلی قربانی کو کرنے سے قبل عرض کرتے باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, یہ قربانی میری طرف سے ہے. یہ کر کے پھر دوسرا میدہ پیش کیا جاتا, پھر اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد عرض کرتے باری تعالیٰ یہ میرے غریب امتیوں کی طرف سے قربانی سے قبول فرما.